مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، اہل بیت ان بزرگوں کو کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی تعلق ان سے رہا ہے۔ فضائل تو سب کے نام کے ساتھ الگ الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، لیکن اہل بیت کے خاص خاص فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے اپنی بیٹی لخت جگر، نور نظر، کحل البصر، کیا کہیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کے گوشت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن کا گوشت کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی، میرے ہی بدن کا حصہ۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے اس پررونق مجلس میں تشریف فرما شہر بیڑ اور علاقے کے تمام ہی محترم، معظم، معقر، ہمارے سروں کے تاج تمام علماء، حفاظ، ائمہ کرام اور دیگر ہمارے بزرگان دین، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دنوں سے یہ داعیہ دل میں پیدا ہو رہا تھا کہ اہل بیت علیہم الرضوان اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و منقبت ہم سب کے سامنے آئے۔ اس سے پہلے جمعہ وغیرہ میں خصوصی خطابات ہوتے رہے۔ اسی اثنا میں عزیزم ہمارے عقیل خیراتی اور ان کے تمام رفقاء کرام، ایک ان کی اپنی ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے عمروں میں، ان کے نسلوں میں، ان کے دین و ایمان میں خوب خیر اور برکتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، اور ایسے جیالے، ایسے نوجوان جو امت کا درد غم اپنے دل میں رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ امت کو ایسے کروڑوں بے شمار نوجوان اللہ نصیب فرما دے۔ وقت کی ضرورت بھی ہے، تقاضا بھی ہے، ایسے لوگ کام کرے قوم ملت میں، خصوصاً جب اہل بیت علیہم الرضوان کے حقوق کی پامالی معلوم ہو رہی ہو، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مناقب سے ناواقفیت بڑھتی جا رہی ہو، اور خاص طور پر جب ان کے شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، تو پورے امت کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں وہ کوشاں ہوں اور فکریں کریں، اور اس سلسلے میں جو ہو سکتا ہے جد و جہد کر کے عوام کو ان ساری پہلوؤں سے روشناس کرانے کی فکر کریں۔ اس طرح کا یہ نوجوان ہمارے ساتھیوں کا یہ بڑا اقدام ہے، جتنی خیر پھیلے گی میرا یقین ہے اللہ پاک جہاں ہم سب کو نواز رہا ہوگا، یہ نوجوانوں کے نام اعمال میں اللہ یہ خیر کو جمع فرما رہا ہوگا۔ اللہ ان کے نام اعمال میں مزید سے مزید ایسے خیر کے فیصلے فرما دے، اور ہم سب کو حق کام میں ایک دوسرے کا معین اور مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت فرما دے۔ میں سب سے پہلے اہل بیت علیہم الرضوان سے متعلق کچھ ضروری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کی عظمت، ان کی محبت، ان کی اہمیت اور ان کی اطاعت سے ہم سب گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے بھائیوں، پہلے ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، تعارف ہونا چاہیے
جب یہ باتیں معلوم ہوگی تو پھر عملی جذبہ بھی پیدا ہوگا اور سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یہ کتنی قیمتی شخصیات تھی اور ہمارا کتنا اہم ان سے ایمانی رشتہ اور تعلق ہے۔ خاص طور پر اہل بیت، پہلے تو ہم اہل بیت سمجھے کہتے کس کو ہیں؟ اہل بیت کسے کہا جاتا ہے؟ ہمیں یہ پہلے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ اہل بیت گھر والے، جیسے فارسی میں کہتے ہیں اہل خانہ، عربی میں کہتے ہیں اہل بیت، اردو میں کہتے ہیں گھر والے۔ تو یہ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اہل بیت گھر والوں کو کہا جاتا ہے۔ تو گھر والوں سے کون گھر والے مراد ہیں؟ ساری امت کو اس بات کی اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت بیان فرمائی اور کتنی اللہ کے پاس اس کی اہمیت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ بات پہلے اچھی طرح جانیں۔ لیکن پہلے یہ سمجھے اہل بیت میں کون کون آتے ہیں، ان سے پوری طرح ہماری مناسبت ہو، اور پھر ہم اہل بیت پر بات کرتے ہیں۔ اہل بیت اس کا ترجمہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کے 4تھے رکوع میں اہل بیت کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس یا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تم سے اے اہل بیت، اوپر 22 پارے سے یہ تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ 4تھے رکوع پہ جا کر یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کو جو یہ احکامات دیے جا رہے ہیں امت کے عام، اور پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان کیے، اور اس کے بعد پھر اس 4تھے رکوع میں خاص طور پر اہل بیت کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ دراصل یہ تذکرہ چل رہا تھا ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہم، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیویوں کا۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا معاملہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اہمیت بیان فرماتا ہے، تمہارا معاملہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عام عورت سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے اس کے اپنے گناہ کی سزا ملے گی، لیکن اگر تم سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی سزا دگنی ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اہمیت کے ساتھ یہ بیان تو فرما ہی دیا اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے ازواج مطہرات کے بارے میں ہمارے لیے احکامات ہے، وہ سب کے سب ہماری، وہ سب کے سب عفیفائیں ہیں اور عفیفائے کائنات ہیں، اور وہ پوری امت کی مائیں ہیں اور امائیں ہیں۔ ہماری نسبی ماں سے جتنا رشتہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر ہمارا رشتہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن سے ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ ان کا اپنا ایک بہت بڑا مقام، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کے بعد چاہے پیغمبر نے ان کو طلاق دی یا آپ علیہ السلام کے بعد وہ تنہا رہی، اب ظاہر ہے کہ اب انہیں عام انسانوں کو پیغمبر کے بعد کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے بعد میں نکاح کرے، کسی لیے کہ حلال نہیں۔ عظمت، اہمیت ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ عنہن کی۔ یہ بہت سارے ایسے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور یہ بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ گویا یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ آپ کو یہ جو پابندیاں دی جا رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس یا اہل البیت، اہل البیت، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے
گناہوں کی گندگی، گناہوں کی پلیدی سے تم کو بچائے۔ اے اہل بیت، اے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم کو یہ ساری گندگیوں سے بچانے کے لیے یہ سارے احکامات کا اللہ تعالیٰ پابند فرما۔ یہاں اہل بیت سے مراد بالاتفاق ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ یہ وہ 11 بیویاں جو تھوڑی یا زیادہ بڑی لمبی صحبتوں کے ساتھ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہو، ایسی کل 11 ازواج مطہرات ہے، 11 بیویاں ہیں، جس میں سے 2 بیویوں کی وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں ہوا تھا، اور باقی ان کے علاوہ 9 ازواج مطہرات باقی رہی، جن کا آپ علیہ السلام کی زندگی میں انتقال ہوا تھا۔ آپ کی سب سے بڑی غمخوار، پوری امت کی محسنہ، ساری کائنات کی اماں، سیدۃ النساء اور سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ آپ کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہے، اور ان کی وفات حضرت آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زندگی میں ہوئی، اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 ازواج مطہرات کی وفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہی میں ہوئی، باقی ان کے علاوہ 9 ازواج مطہرات ان کی وفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہوئی ہے۔ اس لیے 9 کا تذکرہ عام طور پر کیا جاتا ہے، وہ اخیر تک باقی رہی اور بعد میں ان کی وفات ہوئی۔ بہرحال یہ آیت کریمہ جو بار بار ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی، جس وقت یہ نازل ہوئی، اللہ کے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ انور میں تشریف فرما تھے۔ آپ وہاں تشریف فرما تھے، اور اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ اسی اثناء میں کہ آپ وہاں پر تشریف فرما تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جو نواسے کہلاتے ہیں، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دھیان سے سنیے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی مرتضی، یہ 4 جو ہے شخصیات امت کی بڑی اہم شخصیات کہلاتی ہیں۔ لیکن بھائیو یہ اچھی طرح سے سمجھیے کہ آپ علیہ السلام جب یہاں پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، اسی وقت یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ کے پاس ایک کالی کملی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ کملی ترمذی شریف کی روایت میں ہے، اونٹ کے لکڑی کے کجاوے کی تصویریں اس کملی میں تھی، اور وہ چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اسی اثناء میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہاں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کملی میں بلا لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کو بھی کملی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھی، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی کے اندر لے لیا۔ پیچھے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ان کو بھی کملی کے اندر لے لیا۔ اب یہ چاروں اندر کملی کے اندر رہے، اور چاروں اس وقت اندر رہے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں دعائیں کی، دعا مانگی۔ وہ اس وقت کی جو دعا تھی وہ یہ دعا تھی، اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، اہل البیت ہے، یہ میرے گھر والے، فاذھب عنہم الرجس، اللہ ان سے ساری گندگی اور پلیدی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی۔ وہیں پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ جب یہ دعا ہو رہی تھی تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میں کیوں محروم ہوں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
درخواست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس کمرے میں شامل فرما لیجئے تاکہ میں اس دعا کی مستحق ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ہی جگہ ٹھہری رہو، تم بڑی خیر پر ہو، تم وہیں کھڑی رہو۔ اور آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرما دی۔ یہ دعا فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے پوری امت پر، پوری امت مسلمہ پر اہل بیت ہونے کی، ان کی اہمیت کو اجاگر فرمایا اور امت کے سامنے ان کی اہمیت کو واضح فرما دیا کہ میرا ان سے کیسا گہرا تعلق ہے، خصوصی تعلق ہے، مجھے ان سے کتنی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان کو شامل فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بعد میں یہ بات بتلائی گئی کہ تم کو جو اندر شامل نہیں کیا گیا، دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی اہل بیت کے بارے میں، دراصل اس کے اصل مصداق تو تم ہی ازواج مطہرات ہو، تم تو پہلے سے ہی اہل بیت میں شامل ہو۔ دعا کی ضرورت تو ان کے لیے ہے جو اس میں شامل نہیں ہے، ان کو شامل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، ورنہ حضرت ام سلمہ یہ ازواج مطہرات میں ہے، وہ تو پہلے سے ہی ازواج مطہرات میں اور اہل بیت میں بھی شامل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ٹھہری رہو، تم تو بڑی خیر پر ہو اور پہلے سے ہی خیر پر ہو، اس لیے کہ تم اہل بیت کا اصل مصداق اور اولین مصداق ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی بیویوں کو تو اصل ازواج مطہرات فرمایا۔ اب یہاں پر بات پر ذرا غور فرما دیں۔ دراصل بات یہ ہوئی بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا تذکرہ تو فرما دیا، لیکن ان چاروں کو شامل کیوں فرمایا؟ دراصل اصل مصداق، اولین مصداق ازواج مطہرات تھی، لیکن اللہ نے اپنے کلام پاک میں یہ ارشاد فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ عنکم یہاں ضمیر ہونی چاہیے تھے عنہن یا عنکن، تم سے۔ اللہ تعالیٰ پلیدی دور کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے ضمیر مذکر کی استعمال فرمائی، اور ضمیریں جو یہاں استعمال ہو رہی ہے عنکم کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، اس لیے اس میں گنجائش تھی مردوں کو بھی شامل کرنے کی۔ ظاہر ہے عنکم میں مرد بھی آ گئے اور عورتیں بھی آ گئی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس گنجائش کی وجہ سے شامل فرما لیا، ان کو شامل کر لیا، حضرت حسن کو بھی شامل کر لیا، حضرت حسین کو بھی شامل کر لیا۔ ورنہ اگر یہاں پر صرف ازواج مطہرات ہی مقصود ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر انکنہ ارشاد فرماتے، لیکن اللہ بھی چاہتا تھا میرے نبی جن کو شامل کرنا چاہتے ہیں وہ سب کی اس میں گنجائش چھوڑ دی جا رہی ہے، پیغمبر اب آپ شامل فرما دیجیے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ وہاں پر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، چونکہ اس وقت وہی موجود تھی، اور باقی آپ علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن وہ اس وقت چونکہ موجود نہیں تھی اس لیے ان کو شامل کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر اس وقت موجود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اب بات یہ بنی چونکہ گنجائش عمومی ہے اور روایات مختلف اس معاملے میں وارد ہوئی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کے خاندان کے کئی افراد کو شامل کرنے کی گنجائش تھی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کا تو معاملہ قرآن نے خود اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں خصوصی طور پر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو، پھر ان کے لخت جگر نور نظر کحل البصر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر اسی طرح سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سرتاج حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس میں شامل فرما دیا، اور شامل فرما کر آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی
دوسری دیگر روایات کی وجہ سے علماء نے اب یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اہل بیت اب کون کون ہے. لہذا ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ اہل بیت میں 11 ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن یہ اولین مصداق ہے. اس کے بعد پھر خصوصی طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر خصوصی طور پر حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور پھر اسی کے ماتحت آپ علیہ السلام کی دوسری 3 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور پھر اسی واسطے سے بعد کے جو آپ علیہ السلام کے نواسے اور نواسوں کے بعد پھر ان نواسوں کی جو اولاد چلی ہے جن کو سبط النبی کہا جاتا ہے، وہ آپ علیہ السلام کی بعد میں چلی ہوئی اولادیں یہ سب اہل بیت میں شامل ہو جاتی ہیں، اور ان سب کو اب اہل بیت کہا جائے. عمومی طور پر اس کا اطلاق ازواج مطہرات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر خصوصی طور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. دیگر احادیث وغیرہ کی بنا پر ان میں شامل ہوں گی آپ کی تمام بیٹیاں بھی، اور آپ کی بیٹیوں کے ساتھ آپ کے تمام نواسے، اور آپ کے تمام نواسے یہ صرف جن کو آل رسول کہا جاتا ہے یہ سب کے سب ازواج یہ اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ گناہوں کی پلیدی سے اور گناہوں کی خرابی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے. لہذا امت کے نونہال و خصوصاً اور مسلمانوں عموماً ہم سب کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے اہل بیت ان بزرگوں کو کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی تعلق ان سے رہا ہے. فضائل تو سب کے نام کے ساتھ الگ الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، لیکن اہل بیت کے خاص خاص فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے اپنی بیٹی لخت جگر، نور نظر، کحل البصر، کیا کہیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کے گوشت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن کا گوشت کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی میرے ہی بدن کا حصہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی بات کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا حصہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت تھی کہ آپ علیہ السلام جب حضرت فاطمہ ملاقات کے لیے پیغمبر کے یہاں تشریف لاتی، پیغمبر خود اپنی جگہ سے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے کہ میری بیٹی. مدینہ طیبہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں سفر کرنا ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے وقت سارے صحابہ سے جن سے ملاقات کرنی ضروری ہوتی ملاقات فرماتے، اور سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر آتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے اور ان کے پیشانی کو بوسہ دیتے تھے. اس کے بعد رخصت ہوتے، اور جب اس سفر سے آتے تو جاتے وقت سب سے آخر میں ملاقات کرتے، لیکن جب لوٹ کر تشریف لاتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرتے تاکہ ملاقات میں وقفہ زیادہ نہ ہو جائے. یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے، اور اس کے ذریعے پوری امت کو پیغام دیا کہ تم بھی اپنی بیٹیوں سے ایسے ہی محبت کرنا سیکھو جیسا تمہارے پیغمبر کو اپنے بیٹی سے محبت کرتے ہوئے دیکھو. محبت کرو اپنی بیٹیوں سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی. اور بالآخر
ایک موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی فاطمہ سے محبت، اور پھر فرمایا مجھے فاطمہ سے محبت ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ آپ علیہ السلام کو ذرا بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی حضرت فاطمہ الزہرا، آپ بے حد محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ بڑے فضائل اور منقبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ اہل بیت میں شامل، جہاں ازواج مطہرات کی تو تفصیلی محبتوں کے تذکرے چونکہ بار بار آتے ہیں، لیکن بطور خاص حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ کی خدمت میں اسی وجہ سے پیش کیا گیا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیٹیوں سے بھی محبت فرمائی، اور سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہی حال حضرات حسنین کریمین سے بھی تھا۔ اللہ اکبر، ان کے بارے میں کیا کہا جائے، ہما ریحانتئی الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت حسن اور حسین جنت کے پھولوں میں کے دو پھول ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ یہ جنت کے پھول، عجیب محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسوں سے تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نواسے ہیں اور حضرت حسین چھوٹے نواسے ہیں۔ مشابہت بھی بہت زیادہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے، کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سر سے لے کر سینے تک بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سینے سے لے کے بقیہ بدن میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ایک موقع پر دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پر لیا اور کندھوں پہ لے کر جا رہے تھے۔ کسی نے کہا واہ کیا سواری ہے، کیا سواری ہے۔ دھیان سے سنو پیغمبر نے کیا جواب ارشاد فرمایا، ارے تم نے صرف سواری کو دیکھا، سوار کو نہیں دکھ رہے، دیکھ رہے سوار بھی کیسا۔ تم نے صرف سواری دیکھی، سوار بھی دیکھو کیسا ہے۔ سوار بھی اس لائق ہونا چاہیے کہ اس کے لائق یہ سواری ہو۔ پیغمبر نے اپنے اوپر سوار فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار کو بھی دیکھو کہ سوار کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ دونوں نواسے وہاں تھے، آپ ان کو بوسہ دے رہے تھے، ان کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے۔ حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کئی بیٹے ہیں لیکن میں نے ایسی محبت نہیں کی جیسے آپ کو میں محبت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں فرماتا۔ میں تو محبت کرتا ہوں، تمہیں محبت کرنا چاہیے، تمہیں محبت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اسی خطبے کے دوران حضرات حسنین تشریف لائے، اور یہ جب تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول سے خطبہ دیتے ہوئے آپ نے خطبے کو چھوڑ کر آپ چل پڑے اور نواسوں کو آپ نے اپنے بدن اطہر سے چمٹا لیا اور محبت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام جب نماز میں ہوتے تو حالت یہ ہوتی کہ کبھی حضرت حسن اس کندھے پر بیٹھتے، کبھی حضرت حسین اس کندھے پر بیٹھتے، کبھی پیٹھ پر بیٹھتے۔ عجیب بات ہے اللہ کے رسول بھی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک کہ خود آپ کے نواسے بدن اطہر سکے۔ کبھی کبھار آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تو بیچ میں سے جانے کے لیے بھی اللہ کے رسول ان کو راستہ عنایت۔ میرے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد
جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 8 سال کی تھی، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی، 6 یا 7 سال کی تھی، اور تقریباً 53 سال کی عمر میں انہوں نے جب وفات پائی تو ان کی اماں جان کی عمر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری عمر، جو ان کی عمر رہی ہے، پوری زندگی دنیا میں جو رہی ہے، 24 سال یا 29 سال، بس 24 یا 29 سال میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں گے۔ اور یہ اختلاف جو ہے ان کی پیدائش کی وجہ سے کہ کب ہوئی ہے، بعثت سے پہلے ہوئی یا بعثت کے بعد ہوئی ہے، بہرحال یہ بات تو طے ہے 29 سال سے زیادہ عمر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوتے تھے جب نکاح پڑھا ہے۔ پھر حضرت بطول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سرتاج حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ یہ چونکہ اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے خصوصی طور پر مختصراً یہ تذکرہ اس وجہ سے بھی بیان کیا گیا تاکہ ہمیں معلوم ہو اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس کو اہل بیت سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں، وہ مسلمان کیا ہوگا؟ اہل بیت ہو یا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہو، یہ تو ہمارے ایمان کا بڑا حصہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، یہ ہمارے محبت کی، یہ ہمارے ایمان کی علامت، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو محبت کرے گا وہ ظاہر ہے کہ ایمان ہی کی وجہ سے محبت، پیغمبر سے محبت کی وجہ سے محبت، ورنہ وہ شخص جو ہے مسلمان ہی باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں محبت۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری میں داخل کہ ہم خصوصی طور پر ان کے چرچے کریں، اپنی آل اولاد کو سکھائیں کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں، ان سے ہمیں کتنی عظمت، محبت اور اہمیت ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے، ان کی عظمتیں، محبتیں اور اہمیتیں ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے، اور یہ زندگی کا ہمارے بہت اہم جزو ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، تعلق رکھیں، ان کو پہچانیں، ہمارے گھروں میں ہمارے آل اولاد کے نام ان کے ناموں پر محض ان کی محبت کی وجہ سے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، پتہ چلے کہ ہمیں کتنی محبت ہے اہل بیت علیہ رضوان سے، اور ہم ان سے کتنی حقیقی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک خصوصی طور پر تعلق ہے، ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے خطبے میں، جمعہ کے جو خطبے ہوتے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں ان کے خصوصی طور پر تذکرے ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے بھی تذکرے ہوتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اور ان کے بیٹے پر خاص طور پر دعائے مغفرت مانگی گئی ہے خطبے میں۔ پھر اسی کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کا نام لیا جاتا ہے، پھر اسی کے ساتھ حضرات حسنین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کا خصوصی طور پر، کیوں؟ آپ علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق جہاں پیغمبر کا درجہ اور رتبہ بڑھا، اللہ نے پیغمبر کی برکت سے آپ کے رشتہ دار اور خاندان کا رتبہ بھی بڑا اور بلند فرمایا۔ اسی لیے علماء نے اہل بیت کی 3 حیثیتیں بیان فرمائی ہیں۔ اب چونکہ ہمیں عظمت صحابہ کی طرف آنا ہے، آپ اس نقطے کو یہاں سمجھیے۔ 3 حیثیتیں، ایک ہوتا ہے خاندان، ایک ہوتی ہے اولاد، ایک خاندان ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے اولاد، اور ان کے علاوہ تیسرے گھر میں رہنے والے لوگ،
یہ 3 حیثیتیں ہوتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ نسبت بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت آپ علیہ السلام کی یہ 3 حیثیتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک ہے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ آپ علیہ السلام کے خاندان کی نسبت سے وہ جو ہے خاندانی نسبت میں حضرت یہ بنو ہاشم کی جو اولاد کہلاتی ہے، خصوصاً عبد المطلب کی جو اولاد ہوتی ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کہا جاتا ہے. یہ خاندان کے بعد وجہ سے آپ کے اہل بیت اوپر والے، نسبی اہل بیت اوپر والے خاندان. دوسرے ولادتی اہل بیت، یہ ولادتی اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں آ گئی. اور تیسری نسب بیتی، یعنی آپ کے گھرانے والے، آپ علیہ السلام نسبت سکنا اسے کہا جاتا ہے. یہ نسبت سکنا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات. تو ازواج مطہرات کو نسبت سکنا کہیں گے، اور آپ کی اولاد کو نسبت ولادت کہیں گے، اور آپ کے باپ دادوں والا جو اوپر والا خاندان ہے اسے نسبت نسبی کہا جاتا ہے. یہ 3 حیثیتیں نسبتوں کی بیان کر دی گئی، اور ہم ان سب سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ ہم اپنے ایمان کا حصہ یقین کرتے ہیں کہ ان سے ہماری عقیدت اور ہماری ان سے محبت ہے. لہذا بھائیوں، اگر ذرہ برابر بھی کسی کو اہل بیت کے بارے میں کوئی شک اور شبہ ہو گیا، اسے فوراً اپنے ایمان کے بارے میں شک ہو، کہیں میرے ایمان کی کمزوری